السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول بے تربیہ بائی ام ہانیہ کی ایپیسوڈ نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے آؤ آہد بیٹا، کیسے ہو تم؟ اس پر کافی دیر بعد چکر لگایا تم نے۔ آہد کے سلام کرنے پر مسز خان صوفے سے اٹھتی کافی خوش دلی سے آہد سے ملی۔ بس آنٹی کچھ مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ ابھی بھی بہت ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ شان پچھلے 3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہا، فون بھی اس کا بند پڑا ہے، اس لیے اس کی فکر ہو رہی تھی مجھے۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ آہد من کے پاس ہی لاؤنج میں پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ چکا تھا، فکر مندی اس کے ہر انداز سے حوادث ہو رہی تھی۔ بس بیٹا اب کیا بتاؤں تمہیں، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ 3 دن سے کمرہ نشین ہوا بیٹھا ہے، نہ ہی باہر آتا ہے اور نہ ہی دروازہ کھولتا ہے۔ پہلے تو اس کی پھپھو آئی ہوئی تھی تو تب اس کا گریز سمجھ بھی آتا تھا، اور اب تو وہ بھی جا چکی ہے، اب تو اس کی حرکت اس سمجھ سے باہر ہے۔ بہت اچھا کیا بیٹا تم نے خود ہی چکر لگا لیا، ورنہ میں تمہیں فون ہی کرنے والی تھی۔ اب تم اس سے بات کرو اور پوچھو کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ مسز خان بہت دل کے رفتہ تھی۔ جی آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں اسے، وہی نے تسلی دیتا خود سیڑھی چڑھ کر شاہان کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے کئی بار شاہان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا پر جواب ندارت۔ دیکھو شاہان، اب اگر تم نے دروازہ نہ کھولا نا تو میں دروازہ توڑ دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کافی دیر تک جب شاہان نے دروازہ نہ کھولا تو آہد نے آخری حربے کے طور پر اسے دھمکی دے ڈالی، کیونکہ وہ حقیقتاً شاہان کی وجہ سے پریشان ہو چکا تھا۔ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا تھا۔ آہد نے خدا کا شکر ادا کیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، پر اندر آتے ہی 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکیوں کے آگے بھاری تبیز پردے گرے تھے جو کہ دوپہر کے وقت بھی رات کا سما پیش کر رہے تھے۔ کمرے میں ہر طرف سگریٹ کا دھواں اور بدبو پھیلی تھی۔ آہد کھانستا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے کھڑکیوں کے آگے سے پردے ہٹا کر روشنی کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ یکدم ہی کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ پھر اس نے ایک دائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ کمرے کا سامان بکھرا پڑا تھا، جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، اور وہ خود بیڈ کی پائنتی کے ساتھ ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں چھپائے زمین پر بیٹھا تھا۔ شاہان، آہد نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہان نے آہد کی طرف دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے آہد ہل کے رہ گیا۔ بڑی ہوئی شیو اور کئی دنوں کے کنگھی کیے بال، چکن آلود لباس، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ویسے کہیں سے بھی اس کا زندہ دل دوست شاہان نہ لگا۔ یہ سب کیا ہے شاہان؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ آہد کی حیرت کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہان نے اس کے کندھے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ دیکھ آہد کی تو روح فنا ہونے لگی تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس نے شاہان کی ایسی حالت؟ وہ تو اچھے بچوں کی بینڈ بجا دیتا تھا، تو پھر آج اسے کیا ہوا تھا؟ دیکھ شاہان، جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، اور پھر میں تیری کیسے مدد کروں گا؟ دیکھ میرے بھائی، مجھ سے کچھ مت چھپا۔ آہد، مجھے مس ہادیہ چاہیے ہر حال میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کسی صورت ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس ہادیہ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے آہد کے دونوں ہاتھ پکڑے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا، اور آہد اس انکشاف کے بعد تو جیسے اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تو جانتا ہے شاہان تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہوش میں تو ہے؟ مس ہادیہ بالکل بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ آہد کچھ دیر بعد اپنے حواس بحال کرتا کہنے لگا، جانتا ہوں آہد، سب جانتا ہوں، اس لیے تو انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تو ان سے محبت کرنے لگا ہے شاہان؟ آہد سنجیدگی سے گویا ہوا، پتہ نہیں آہد، پر میں شاید ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ مجھے ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، انہیں سننا اچھا لگتا ہے، انہیں بار بار تنگ کر کے، انہیں سچ کر کے، ان سے ڈانٹ کھانا اچھا لگتا ہے۔ دل ہمیشہ کے لیے ان کی غربت کا تمنا بنا بیٹھا ہے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ وہ مضطرب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ شاہان تو سیریس ہے؟ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں اب تجھے؟ اب وہ آہد کی جرا سے اکتا چکا تھا، اس لیے خونخوار تیور لیے اس کی طرف پلٹا۔ پر تجھے کیوں لگتا ہے کہ مس ہادیہ تیرا پرپوزل ایکسیپٹ کریں گی؟ وہ بھی تب جب ان کی شادی میں بھی محض چند ایک دن رہ گئے ہیں۔ آہد اب ہر طرف سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہی تو بات ہے آہد، جو سکون نہیں لینے دیتی کہ بھلا میرا پرپوزل کیوں ایکسیپٹ کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے مایوس ہوتا بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ آہد کو اس پر جی بھر کر ترس آیا۔ اچھا تو فکر نہ کر، بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، تو ان سے بات تو کر کے دیکھ۔ آہد نے اسے حل بتایا، اور اگر انہوں نے مجھے منع کر دیا تو یہ بات کی بات ہے، آگے کا لائحہ عمل بعد میں سیٹ کریں گے۔ پر ایک بات یاد رکھنا شاہان، تو ہر جگہ ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ پائے گا۔ تھینک یو یار، تھینک یو ویری مچ۔ شاہان نے مسکراتے ہوئے آہد کو گلے سے لگا لیا۔ اچھا بس اب زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں میرا نکاح ہے، میں تجھے انوائٹ کرنے آیا تھا کہ تمہارے بغیر آخر میرا
نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ عہد کی بات پر شاہن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بغیرت چھپے رستم کمینے ذلیل انسان سب کچھ پالا ہی پالا طے کر کے تو مجھے نکاح کے لیے انوائٹ کرنے آیا ہے۔ صدمے سے نکلتے شاہناز کی طرف لپکا تھا، جبکہ ہاتھ آگے آگے اور شاہناز کے پیچھے پیچھے تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ ان کی ہنسی کی جھنکار سے گونج رہا تھا۔ مصطفیٰ کمرے کو باہر سے کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے نیدا فرش پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ اوہ میرے خدا! مصطفیٰ کے ہاتھ سے دوائیوں والے شاپ پر ٹوٹ گئے تھے۔ وہ دھیر کی سی تیزی سے نیدا کی طرف لپکا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ نیدا آنکھیں کھولو نیدا۔ جب کافی دیر کی کوشش کے بعد بھی نیدا نے آنکھیں نہ کھولیں تو فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھ کر نیدا کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ تلاشنے لگا۔ پھر جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کا پانی گلاس میں ڈیل کر لایا اور آ کر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ کچھ دیر بعد نیدا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ مصطفیٰ نے جلدی سے گلاس سائڈ پر رکھا اور نیدا کا سر اٹھا کر تھوڑا سا اونچا کر کے وہی پانی اس کے منہ کو لگانا چاہا جسے شدید پیاس ہونے کے باوجود نیدا نے اپنے ہونٹوں سے دور کر دیا۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا نیدا؟ میرا روزہ ہے، اور ساتھ ہی مصطفیٰ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ بے شک رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، پر ان کے گھر کوئی خاص روزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، پر روزے کے ساتھ نیدا کتنی بری حالت کی گئی تھی۔ اب مصطفیٰ کو وردہ پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ضبط کے کڑے مراحل میں تھا۔ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کر کے وہ نیدا کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا چلو اٹھنے کی کوشش کرو، اٹھ کر بیڈ پر لیٹو۔ نہیں، نیدا نے بے بسی سے گردن نفی میں ہلا کر جواب دیا۔ بے آواز آنسو پلکوں کی بار پھیلا کر بہہ جا رہے تھے۔ نہیں اٹھ سکتی میں۔ نیدا کی حالت پر مصطفیٰ کے دل پر آڑیں چلا رہی تھی۔ بہت مشکل سے وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھلکنے سے روکے ہوا تھا۔ نیدا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز نیدا تھوڑی سی ہمت کرو۔ مصطفیٰ نے اسے پھر سے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، پر اس نے ایک بار پھر سے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالآخر مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس پر لحاف اڑایا اور ریموٹ اٹھا کر اے سی کی کولنگ مزید بڑھا دی۔ نیدا ابھی روزہ افطار ہونے میں کافی وقت ہے، تب تک تم تھوڑا سا سو لو۔ وہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا واپس پلٹا اور ڈریسنگ کے پاس اپنا بلیک کیس اٹھا کر جاتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کر کے احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے آفس آیا تھا۔ سارے راستے اس کے ذہن میں صرف نیدا ہی گردش کرتی رہی تھی۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنا کیس کھولا جس میں اس کی چند ایک ضروری فائلز تھیں، پر کیس کھولنے پر سب سے اوپر ایک گولڈن کلر کی ڈائری جگمگا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے اس ڈائری کو دیکھا اور اس کا پہلا صفحہ کھولا۔ سامنے نیدا کی خوبصورت تصویر جگمگا رہی تھی۔ میری زندگی کی کہانی۔ اس تصویر کے نیچے یہ بڑے بڑے الفاظوں میں درج تھا، نیدا کی ڈائری۔ پر یہ میری کس میں کیا کر رہی ہے؟ وہ الجھا تھا، پر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹنے لگا۔ میرا نام نیدا خان ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ڈائری لکھوں گی، پر ہم جو سوچتے ہیں وہی حقیقت میں ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اسی طرح آج مجھے اس ڈائری کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نیدا خان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، امی کی پیاری اور ابا کی دلاری اور آنکھوں کا تارا ہوں۔ پہلی لائن پڑھتے ہی مصطفیٰ یوں اچھلا جیسے اسے بچوں نے ڈس لیا ہو۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ اکلوتی اولاد، اکلوتی اولاد، یہ الفاظ مصطفیٰ کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ اگر نیدا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے تو پھر وہ اپنے بھائی کے جرم میں بری ہو کر یہاں کیسے آئی، جبکہ اس کا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ پھر کون تھی نیدا؟ اس حویلی تک کیسے پہنچی؟ کہیں کچھ مسنگ تھا۔ عجیب و غریب سوالوں سے اس کا دماغ پھٹنے لگ قریب تھا۔ تو کیا نیدا واقعی بے قصور تھی؟ کیا وہ ابھی تک ایک بے قصور لڑکی پر ظلم ڈھاتا آیا تھا؟ مصطفیٰ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے نیچے گری ڈائری کو اٹھایا۔ آج جمعہ کا دن تھا اور احد اور حجاب کا نکاح تھا۔ احد نے آج مختصر سے لوگوں کے ساتھ حجاب کے جملے حقوق اپنے نام کروانے آنا تھا، جن میں اس کی تینوں بہنیں، دونوں بہنوئی اور شاہن کے ساتھ چند ایک قریبی دوست شامل تھے۔ آج صبح سے حجاب گمسم و کمرہ نشین تھی۔ دادی کی دھمکی نے اپنا کام تو دکھایا تھا، لیکن حجاب دل سے ابھی بھی راضی نہ تھی۔ دادی نے بھی صبح سے بہانے بہانے سے اس کے کمرے کے کئی ایک چکر لگائے تھے، مگر انہوں نے بھی اسے چھیڑنا نامناسب سمجھا۔ حجاب کا دل کئی طرح کے وسوسوں کا ہماج کا بنا ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے اس روز کے رویے کے بارے میں شرمندگی ہو رہی تھی جو اس نے غصے میں احد کے ساتھ روا رکھا تھا۔ کیا کچھ نہ کہہ دیا تھا اسے؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اتنا کچھ کہہ دینے کے بعد بھی شادی سے ہونی ہے تو اپنی زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرتے۔ اب تو اسے احد کا سامنا کرنا دنیا جہان کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ تب تو وہ بھی خاموشی سے سب سن گیا تھا، پر اب
निकाह होने के बाद न जाने वो कैसा सलूक करता। आहत की तरफ से हिजाब के लिए निकाह का जोड़ा ज्वेलरी आई थी, जिसे देखते ही हिजाब ने पहनने से इनकार कर दिया था। ये बात जब दादी तक पहुंची तो वो सीधा हिजाब के पास पहुंची। दादी, मैं निकाह करें इसे ही करनी, मत जाने इससे ज़्यादा मुझसे किसी भी चीज़ की तवक्को मत रखे। दादी की सब साफा व गज़बनाक होकर दाढ़ी थी। जा बेटा, ये देखो, मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रख लो, इस उम्र में मेरे सर में खाक मत डालो। लोग सौ सौ बातें करेंगे कि ससुराल से इतना कुछ आने के बावजूद भी कि तुमने कुछ ना पहना। दादी इल्तिजा करते हुए फूट फूट कर रो दी। सदा की नरम खो तबीयत की मालकिन हिजाब दादी की हालत पर मजीद अपना चिड़चिड़ापन न दिखा सकी। आहत निहायत अमतराक के साथ मखसूस चंद एक लोगों के साथ हिजाब को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने आया था, जिनमें शहान पेश पेश था। वो सारा वक्त बस आहत के साथ लगा हुआ था, बार बार कोई न कोई चुटकुला छोड़कर हाथ को जच किए हुए था। यार देख, माना कि अब तो साहिब बीवी होने वाला है, पर इसका मतलब अब ये भी नहीं कि तो अपने दोस्तों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। शाह ने इसे उधर उधर देखा, कुछ तलाश करते देखकर कहा। आहत ने इसे घूर कर देखा। वैसे ये साहिब बीवी क्या होता है? जैसे किसी के बच्चे होने पर इसको साहिब औलाद होना कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब तो भी साहिब बीवी होने वाला है। शाह ने किस नई फिलासफी पर आहत जी जान से मुस्कुरा दिया। हिजाब व कबूल के तमाम मराहिल व खैर वापस पर अंजाम पाने के बाद आने का दौर चला तो आहत की तीनों बहनें अपनी इकलौते भाई की ज़िंदगी के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए पल पल के लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर रही थी। यार वैसे तो वाकई तुम आज अपनी नवेली दुल्हन से मिले बगैर ही वापस चला जाएगा? शाह ने आहत को वापसी के लिए पर तोलते हुए देख कर कहा। तुम्हें मैं मजाक के मूड में लगता हूँ ना कर यार, वरना तुझे पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने निकाह के रोज़ अपनी दुल्हन को नहीं देखा। टेंशन ना लो तुम शहान, शीशा ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें बनाई है, मैं घर जाकर सुकून से देख लूँगा इसे। बहुत ही कोई भद्दौक बंदा है तू। तुम्हारी जगह मेरा निकाह होता ना तो मैंने तो पूरा एक दिन एक मिनट के लिए भी इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना था। और मजीद ये कि अब पन्ना खान के लात बस कर दे तू। आज खान को अपनी आंखें सुनकर इसकी बात काटते हुए बोला, पहले तो कल मिस हाजी से बात तो कर ले ज़रा, उन्होंने भी अगर तेरी इस गुब्बारे से हवा ना निकाले ना तो फिर बताना। बात तो तेरी ठीक है यार, पर प्लीज़ तू डरा तो ना। शाह सर गुजरता हुआ थोड़ा धीमे से बोला तो हदीस की हालत देखकर कहकर लगाकर हंस दिया। मुस्तफ़ा ने कपकपाते हाथों से डायरी उठाई और आगे बढ़ने लगा। मुझे हमेशा से ही अपने इकलौते होने पर एतराज़ था कि कोई भी मेरे साथ खेलने वाला मेरा बहन या भाई नहीं। बाबा की तो मैं शहज़ादी हूँ, वो मेरी हर बात मानते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बाबा को और मुझे अम्मी की राय सुननी पड़ती है, क्योंकि मेरे सभी काम बाबा करते हैं। मुझे खाना खिलाने का, मेरी कॉपीज़ पर कवर चढ़ाने का, मेरी छुट्टियाँ बनाने का, मेरी गलती को छुपाकर अपना नाम ले देने का, और यहीं पर अम्मी का पारा हाई हो जाता है। ये हमारी छोटी सी जन्नत थी जिसे किसी की नज़र लग गई। मैं 10 साल की हूँ और क़यामत ने हमारा आशियाना बिखेर दिया। आज मेरी अम्मी को इस दुनिया से रुखसत हुए तीसरा दिन है और मुझे यूँ लग रहा है कि मैं भी इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं जो हमेशा से बाबा से ज़्यादा मोहब्बत करने की दावेदार थी, मुझे आज पता लग रहा है कि अम्मी से भी इतनी मोहब्बत करती हूँ, ये शायद बाबा से भी ज़्यादा। बाबा पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, पर फिर भी मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। बाबा मुझे बहुत समझाते हैं कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है, हमें हौसले और सब्र से मुश्किल वक्त के कटने का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे कि हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद होती है। हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ती है, वगैरह वगैरह। पर बाबा की बातें मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं कि भला मेरी माँ को मुझसे जुदा करने के पीछे खुदा की क्या मसलियत, और मुश्किल के साथ किस आसानी का जिक्र करते हैं बाबा। मेरी माँ मरी और मेरे लिए तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई, फिर इसमें मेरे लिए भला क्या आसानी, और किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ मैं कोई पागल हूँ जो अपनी माँ की मौत पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। काश कि अम्मी कहीं से वापस आ जाए, काश। आज मेरे अब्बा की दूसरी शादी है और एक नई अम्मी हमारे घर में आई है। अम्मी की वफ़ात के बाद अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा, पर वो हर वक्त अपने काम की वजह से घर में नहीं रह सकते और वो घर में मुझे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। रिश्तेदार हमारा कोई है नहीं। अम्मी मेरे अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और अब्बा ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अम्मी से शादी की थी, इसलिए इन लोगों ने अब्बा से कदा ताल्लुक़ कर लिया था। इसलिए अब्बा ने अपने किसी दोस्त के मशवरे पर मेरे लिए ये दूसरी शादी की है। शादी के बाद भी बाबा की मेरे लिए मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो मुझसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। घर वापसी पर सबसे पहले मेरा हाल चाल पूछ कर मुझसे सारे दिन की रवादात सुनते हैं, फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते हैं। घर से इनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया, पर मेरे लिए बाबा की ये अल्तफ़ात देखकर
میری دوسری ماں کی آنکھوں سے جو چنگاری نکلتی ہے مجھے لگتا ہے وہ مجھے جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہے۔ ابا کے سامنے وہ میرے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے بات کرتی ہیں، پر ابا گھر پر نہیں ہوتے تو وہ بہانے سے مجھے ٹارچر کرتی ہیں، طنزیہ باتیں کرتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں۔ آج میرے لیے زمین کم پڑ گئی، آسمان کا ہل جانا کسے کہتے ہیں، کوئی آج مجھ سے پوچھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، آگے زندگی میں اب میرے لیے کیا بچا ہے۔ آج میرے پاپا کا گھر واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں اب قسمت کو مجھ سے کیا منظور ہے جو مجھے یوں بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ امی کے جانے کے بعد یہ 7 سال ابا کے سہارے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، پر اب میں باقی کی زندگی کیسے گزاروں گی۔ دوسری امی کی سرد نگاہوں سے مجھے ابھی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ان کے اندر تک چھید کرتی نگاہیں میرے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد منج کیے دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں کہاں چھپوں جہاں مجھے امی نہ دیکھ سکے۔ مس ہادی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کہ ہم کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ عادیہ ابھی اپنی کلاس لے کر نکلی تھی جب شاہان اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ بھاگنے سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ارے خیریت شاہان؟ جی مس عالیہ۔ اوکے پھر چلو ٹھیک، 20 منٹ بعد میری اگلی کلاس ہے۔ شاہان اس لیے یونیورسٹی کے ایک پرسکون گوشے میں آ گیا تھا۔ شاہان جو کہ اچھے کے چکے چھڑا دیتا تھا، آج خود عادیہ کے سامنے بیٹھا اس سے بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ جی بولے شاہان، کیا بات ہے؟ عادیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ دیکھیں مس عالیہ، مجھے غلط مت سمجھیے گا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ شاہان لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتا ہوا بولا تھا۔ سب ٹھیک ہے شاہان، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تمہیں اتنا سوچنا پڑے؟ اب کہ عالیہ بھی تھوڑا پریشان ہو چکی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مس عالیہ، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں مس عالیہ، پلیز میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں۔ عالیہ کی بات سے حوصلہ پا کر وہ ایک سانس میں جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا۔ شاہان کی بات سن کر عالیہ کا فرق شگاف کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ یا خدا اس لڑکے کو تھوڑی سی ہدایت دے دے، یہ مذاق کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتا کہ آخر مذاق کر کس سے رہا ہے۔ عالیہ ہنستے ہوئے دعائی انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولنے لگی۔ مس عالیہ، آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ میں پچھلے 1 ہفتے سے سویا نہیں، ایک پل کے لیے بھی آپ کا خیال میرے ذہن سے محو نہیں ہو پایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے؟ شاہان کے ایک دم برا کر کہنے پر عالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ صرف میری ہیں اور بس؟ شاہان مزید ایک لفظ نہیں جانتے بھی ہو کہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور وہ بھی کس سے؟ عالیہ کا لہجہ ہر طرح کی لچک کے بغیر تھا۔ لیکن مس عالیہ، آپ سمجھنے کی کوشش، مجھے نہیں شاہان، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کہ تم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے رشتے کے تقدس کو پامال کرنے پر تلے ہو؟ تم میرے لیے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اور تم نے اپنے دماغ میں کیا خرافات پال رکھی ہیں جانتے ہو نا؟ کچھ دنوں بعد میری شادی۔ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے کچھ جانا ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا، آپ کی شادی صرف مجھ سے۔ بکواس بند کرو اپنی شاہان۔ شاہان عالیہ کی بات کاٹتے ہوئے چلائے تھا جب عالیہ اس کی بات کاٹتی ہوئی غصے سے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں گررائی تھی۔ تم انتہائی ڈھیٹ اور 1 نمبر کے ذلیل انسان ہو۔ غصے سے عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اپنی بات کہتی وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میری بھی سنتی جائیے۔ آپ کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، اور شاہان کبھی اپنے بات سے پھرا نہیں۔ شکل مت دکھانا تم اپنی دوبارہ مجھے، ورنہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ ایک جھٹکے سے واپس مڑ کر انگلی اٹھاتی سے فون کر رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ شاہان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے اب آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ 7 سال گزر جانے کے بعد اب جا کر کہیں مجھے بابا کی باتوں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ میں نے پہلے کبھی ان باتوں کو سمجھنے کی یا ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابا کہتے تھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، اور ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہنا چاہیے، کہ شکر ادا کرنے سے ان میں نعمت بڑھتی ہے۔ پر تب میں یہ سوچتی تھی کہ میری ماں مر گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، اس مشکل میں میرے لیے کیا آسانی ہے، اور میں اپنی ماں کے مرنے پر بھی کس چیز کا شکر ادا کروں۔ پر اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس مشکل میں آسانی میرے بابا تھے، جو پل پل کسی مہربان سائے کی طرح میرے ساتھ موجود تھے۔ لیکن انسان فطرتاً ناشکرا واقع ہوا ہے۔ جو چیز بغیر کسی تردد کے حاصل ہو جائے اس کی قدر نہیں رہتی۔ میں نے بھی یہی غلطی کی کہ باپ جیسے انمول رشتے کے ہوتے کبھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی ملکیت، اپنا حق سمجھتی رہی۔ پر اب جب ابا نہیں رہے تو لگتا ہے کہ جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی، کچھ بچا ہی نہیں کرنے کو۔ حالانکہ ابھی بھی اس مشکل کے ساتھ میرے لیے کوئی آسانی موجود ہے، لیکن کیا؟ ابھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے باتیں وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں سمجھ آتی ہیں۔ دعا کروں اپنے رب سے کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آئے کہ جب مجھے مشکل کے ساتھ اس کی مصلحت اور آسانی وقت پر سمجھ آ جائے۔
تاکہ میں اپنے رب سے اس کا شکر ادا کر سکوں۔ زہرا امی بہت اسمارٹ اور خوبصورت ہیں، پر پتہ نہیں کیوں جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے وہ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ اوپر سے امی کے کزن شہباز جو کہ ابا کے ہوتے ہوئے تو کبھی ہمارے گھر نہیں آئے، پر اب تقریباً وہ ہر دوسرے دن جہاں پائے جاتے ہیں۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کے اندر تک چھید کرتی نظریں مجھے سہما دیتی ہیں۔ میں بچی نہیں ہوں جن کی آنکھوں کا مطلب نہ سمجھوں۔ کچھ مہینوں بعد نور 18 کی ہو جاؤں گی میں۔ ان کا بہانے سے میرے پیچھے کبھی میرے کمرے میں اور کبھی کچن میں آنا اور کبھی میرا ہاتھ پکڑنا یا جسم کے کسی اور حصے کو چھونا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کاش ابا کے ساتھ میں بھی مر گئی ہوتی۔ زہرا امی نے تو تب جانتے بوجھتے آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ شہباز کے ہمارے گھر میں موجودگی میں نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، پر امی پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں کہ جان بوجھ کر ان کی موجودگی میں مجھے بلا کر چائے کا یا کسی اور کام کا کہتی ہیں۔ کئی بار میں امی اور شہباز کو نازیبا حالت میں دیکھ چکی ہوں، پر خاموش رہنے پر مجبور ہوں کہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یار زہرا بیٹے تو تمہاری بڑی غضبناک ہے۔ آج جب امی نے مجھے شہباز کی موجودگی میں کمرے سے بلا کر چائے کا کہا تو میں تب بھی شہباز کے آر پار ہوتی ایکسرے کرتی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، جب جلد وہاں سے نکلنے کے چکر میں شہباز کا یہ جملہ میری سماعتوں سے ٹکرایا۔ غضبناک ہے، اسی لیے ابھی تک میرے پاس موجود ہے، ورنہ شاید ابھی تک کسی عیدی سینٹر میں سڑ رہی ہوتی۔ امی کے اس قدر شفقت بھرے جواب پر میں اندر تک لرز کے رہ گئی اور باقی کا سارا وقت بس یہی سوچ کر رہ گئی کہ بھلا امی کی بات کا کیا مطلب تھا۔ آج بھی میں کچن میں شام کی روٹیاں پکا رہی تھی جب شہباز نے دبے پاؤں کچن میں آ کر میری کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے شکنجے میں سختی سے جکڑ کر میرے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ کیسی ہو جانے من؟ کیوں طلبکاروں کو اتنا تڑپا رہی ہو؟ اس کی حرکت سے تو یکدم میرے جسم سے جان کھینچ کر مجھے کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے اعصاب مفلوج ہو کر رہ گئے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ یکدم مجھے اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا زہریلا لمس محسوس ہوا، گویا کسی بچھو نے مجھے ڈس لیا ہو۔ تب ہڑبڑا کر میں ہوش میں آئی تھی، میرے نس نس میں شرارے بھر گئے تھے۔ دل سے محض ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ ابھی یا کبھی نہیں۔ پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے پورا زور لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ گھمایا اور اس میں موجود بیلن سے ایک زوردار ضرب شہباز کے سر پر ماری۔ وہ در سے بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے سر سے خون کی ایک پتلی لکیر بہنا شروع ہو گئی تھی، پر مجھ پر اب جیسے ایک جنون سوار ہو تھا۔ میں پے در پہ اس کے سر پر ضربے لگا رہی تھی، اس کی دل خراش چیخوں کی آواز سن کر زہرا امی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتی آئی تھی اور آتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ سے بیلن چھین کر دور پھینکا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ندا؟ وہ ایک دم سے گھبرائی تھی۔ بےہودگی یہ نہیں، بےہودگی وہ ہے جو یہ شخص ابھی میرے ساتھ کرنے والا تھا۔ بےہودگی وہ ہے جو تم دونوں روز بند کمرے کے پیچھے کرتے ہو۔ میں اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتی یا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں یہاں اپنے باپ کے گھر رہتی ہوں، تم لوگوں کے گھر نہیں جو یوں گٹ گٹ کر زندگی گزارو۔ اب اگر اس شخص نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کا وہ حال کروں گی کہ سوچ ہے تم لوگوں کی۔ میرا باپ ایک عزت دار شخص تھا جسے تقریباً آدھا شہر جانتا تھا اور عزت کرتا تھا، اور اگر باہر جا کر ان لوگوں کے سامنے یا محلے والوں کے سامنے اس گھر میں چلتے شیطانی کھیل کا میں نے ذکر کرتے نا تو تم دونوں کو چوک میں الٹا لٹکا کر سنسار کر دیں گے محلے والے۔ میرے ایک دم بپر کر بولنے پر وہ دونوں ہونک بنے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں مجھ سے اتنی بہادری کی توقع نہ تھی۔ پانی اب سر سے اوپر جا چکا ہے ذرا، اب جلدی اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنی بات کہہ کر میں رکی نہیں تھی بلکہ باہر نکل گئی تھی جب ان کی یہ باتیں مجھے سنائی تھی۔ گھر میں عاطیہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اب اپنی اس بیٹی کی شادی پر کوئی بھی کمی نہیں رہنا دینا چاہتے تھے، اس لیے بساط پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ عاطیہ کو جہیز میں سب کچھ دے سکیں۔ باپ کے اس قدر التفات پر عاطیہ کی آنکھیں بار بار بھر آتی۔ عاطیہ کے بار بار بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ آج بھی وہ امی کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی کیونکہ گرمی کے باعث ارحمٰ نے بازار آنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے مجبوراً عاطیہ کو صبح امی کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ گئی تھی۔ امی اور کیا رہ گیا ہے؟ اچھا جو بھی رہ گیا ابھی لے لیں گے، ابھی گھر چلتے ہیں کیونکہ اب دھوپ بھی بہت زیادہ ہونے کے باعث گرمی بڑھ رہی ہے، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عاطیہ گھڑی کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی جو کہ بالکل پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، باقی کی خریداری کسی دن شام میں آ کر لیں گی۔ انہوں نے بھی ہانپتے ہوئے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ امی آپ یہاں سے گھر جائیں، میں اب یونیورسٹی جاؤں گی، 11:30 میری کلاس ہے اور ابھی 11 بجے ہے۔ عاطیہ نے وہاں سے گزرتے ایک رکشے کو روک کر اس میں سامان رکھا اور امی کو بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ امی کے روانہ ہوتے ہی وہ اپنے لیے رکشہ ڈھونڈنے لگی۔
जब इसे कोई रिक्शा नज़र ना आया तो फिर पैदल ही मेन रोड पर चलने लगी कि वहीं से कोई कन्वेंस वगैरह देख लेगी। अभी इसे मेन रोड पर आए ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब इसे अपने पीछे से एक ब्लैक मर्सिडीज फुल स्पीड में इसकी तरफ आती दिखाई दी। जैसे अभी वो गाड़ी से कुचल कर आगे बढ़ जाएगी, हाथी डर कर 2 कदम पीछे हटी। गाड़ी के टायर बिल्कुल इसके करीब आकर चरचरा कर रुके थे। आधे का दिल धक धक करने लगा था। ये बात देख रहे गाड़ी के दोनों दरवाजे खोलकर तो नकाबपोश बाहर निकले थे और हाथी को कोई सोचने समझने का मौका दिए बगैर उन्होंने क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल इसके चेहरे पर रखा और एकदम ही हाथी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसने चील किसी तेजी से रुमाल झपट कर चेहरे से हटाया पर तब तक क्लोरोफॉर्म अपना असर दिखा चुका था। इसका दिमाग तेजी से अंधेरों में डूब रहा था। होशो आवाज़ से बेगाना होने से पहले जो आखिरी मंजर इसने देखा था वो ये था कि वो दोनों नकाबपोश इसी गाड़ी में डाल रहे थे और साथ इसका दिमाग तारीकियों में डूब गया। शाहान, ये क्या बोल रहा है तू? कह दे तूने कौन सा बकवास किया है, ऐसा कुछ नहीं है। शाहान सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा खून खून जूस पी रहा था जब आहत अंदर आता हुआ इसके सर पर पहुंचा। दरअसल इसे यहाँ बुलाया भी शाहान ने खुद ही था, अभी कुछ देर पहले फ़ोन पर सारी तफसील बताकर। नहीं, मैंने तुम्हें जो कुछ फ़ोन पर बताया वो सब हर्फ बहर्फ सच था, शाहान ने इसी तरह बैठे बैठे कहा। इसका इत्मीनान इस वक्त काबिल रश्क था। आहत वहीं सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। इस सब की क्या ज़रूरत थी शाहान? जब मैंने कहा था कि हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, कोई ना कोई प्लानिंग कर लेंगे। फिर आहत बेबसी से गोया हुआ। मुझे इस मामले में किसी पर भी एतमाद नहीं रहा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मैं इस बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो उठकर लाउंज में चक्कर लगा रहा था, ब्लैक ट्राउज़र और सुरमई शर्ट में। वो हाथ को पहले से कहीं गुना ज़्यादा मासूम और प्यारा लगा। कहाँ है वो? कमरे में है। मुलाकात हुई तुम्हारी इनसे? नहीं, अभी नहीं, होश नहीं आया। चांद दोबारा इसके सामने आकर बैठ चुका था, इसलिए अभी तक तुम मुझे सही सलामत दिखाई दे रहे हो। मतलब? शाह ने उलझ कर पूछा। मतलब ये कि वो मिस हादिया है। अगर इन्हें तुम्हारी सरकत के बारे में पता चल गया ना तो ऐन मुमकिन है कि वो तुम्हारा सर खोल कर रख दे। आहत ने रिलैक्स होकर सोफे पर बैठते हुए कहा। कोई शक नहीं इस बात पर, बल्कि तो एक काम कर, निकाह खां और गवाहों के साथ एक डॉक्टर का इंतज़ाम भी रखना और साथ में एक प्लास्टर का भी। ऐन मुमकिन है कि मेरी टांग या बाजू कोई हड्डी फ्रैक्चर भी हो जाएगी। चांद की बात पर आहत का कहका बेसाख्ता था। एक बात तो बता, तुझे इतनी उम्मीद क्यों है कि वो तुझसे निकाह ज़रूर करेगी? बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो तुम्हें ज़िंदा दरगोर करके वापस अपने घर चली जाए। उफ आहत, निकाह तो इनका मेरे साथ ही होना है, कैसे वो मैं हैंडल कर लूँगा। हाल पता अगर मुझे ज़िंदा दरगोर करने की इनकी ख्वाहिश हुई तो इनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना मुझ पर लाजिम है। तो शान ही है ना, कहीं किसी मजनू की रूह तो तुम में नहीं आ गई? आहत के कहने पर दोनों का कहका बेसाख्ता था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।